السلام علیکم. الحمد لرب وشرف للسقيم والشكر لمن انعم من كل رحيم. العالم والواحد والباقي وابدا والغافر للذنب جديد وقديم. الظاهر والباطن والنافع حقا الرازق للعبد وان كان عصيم. الحاكم والناظر في كل اوان والحافظ من نار سعير وجحيم. القابض والباسط والرافع ربي المحيي للميت من الرميم. واشهد بالله له ليس نذير الخالق لليس من بطن يقين. واشهد بالساجد للخير جليل القاسم للكوثر من كرم امين. والملك يصلون على افضل رسول والناس جميعون بآداب عظيم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها من علومك علم الله والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَلْيَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. دو بادشاہ اسلام میں ایسے گزرے ہیں ہندوستان میں. ایک ہے شمس الدین التمش جس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, اور ایک اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ. جب ان کا بیٹا حافظ قرآن ہوا اورنگزیب عالمگیر کا, دادا کو اس نے, اس کے ابا کو اس نے قلعے میں محفوظ رکھا تھا شاہجہاں کو. پوتے سے بولا کہ میرے دادا سے مل کے آؤ. دادا کو ملنے کے لیے گیا تو دادا کے گلے میں کوہ نور موتیوں کا ہار تھا جو رات کو چمکتا ہے, جو لائٹ دیتا ہے, پیور ہیرے, کروڑوں روپے. بچے کے حافظ قرآن بننے پر یہ ہار نکالا اور اپنے پوتے کے گلے میں ڈالا اور کہا بیٹا خوش نصیب ہو کہ تمہارے ابا نے تم کو حافظ قرآن بنایا. پھر بادشاہ نے رو دیا تو بولے دادا آپ روتے کیوں ہیں, خوشی کی بات ہے. بولے بات تو بیٹا خوشی کی ہے, تمہارے ابا کا تاج یہاں بھی زندہ باد ہو گیا اور وہاں بھی زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے باپ کے سر پہ حشر کے میدان میں نورانی تاج رکھا جاتا ہے. تمہارا باپ یہاں بھی تاجدار ہے اور وہاں بھی تاجدار, اور میں بیٹے کو حافظ قرآن نہیں بتا سکا اس لیے میں رو رہا ہوں. بچہ آیا اور باہر اورنگزیب کو خبر دی کہ ابا دادا ایسا کہہ رہے تھے. تو بولے بیٹا آپ گھر جاؤ, وزیر سے بولنا حکومت سنبھالے, میں اس کمرے میں 30 دن کے بعد باہر نکلوں گا. 30 دن تک وہ کمرے میں رہے اور جب باہر نکلے تو پوتے کو بلایا اور بولا کہ دادا سے بول دو تمہارا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, جشن ابتدا, جشن ابتدا. نعرہ تکبیر. 3 گھنٹے میں جو حافظ قرآن بنے اسے حضرت حافظ کہتے ہیں. 3 سال میں جو حافظ قرآن بنے اسے حضرت حافظ کہتے ہیں, اور 30 گھنٹے میں جو حافظ قرآن بن جائے انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 1 مہینے میں جو حافظ قرآن ہو جائے اسے اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور جو 60 سیکنڈ میں اپنے مرید کو حافظ قرآن بنا دے انہیں غوث اعظم کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی 7 منزلیں ہیں. سورہ فاتحہ سے مائدہ سے یونس سے بنو اسرائیل سے شورا سے صافات سے کاف سے ناس تک. محفل میں ایک مرید کھڑا ہوا, اس نے کہا حضور میں مدرسے نہیں گیا ہوں اور میں پڑھنا نہیں جانتا, آپ مجھے حافظ قرآن بنا دیجئے. سرکاری دستگیر نے اس پر ایک نظر ڈالی, 7 سیکنڈ میں اسے قرآن کی 7 منزلیں پار کرا دی. ہندوستان کے بہت سارے مدرسوں سے میری ملاقات ہوئی ہے اور میں گاہے بہت بڑے اداروں میں امتحان اور دستار کے جلسوں میں پہنچا ہوں. پورے بھارت ورش میں بڑے بڑے اداروں سے میری ملاقات رہی ہے, لیکن جو مدرسہ میں نے گجرات میں شاہ عالم کا دیکھا ہے ایسا مدرسہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. یہ وہ مدرسہ ہے جس میں 1.25 مہینے تک شاہ عالم کے مدرسے میں اس سرکار بدقرار نے بچوں کو پڑھایا ہے. جامع مسجد میں کھٹولے لگے ہوئے ہیں جس پر بیٹھ کے آقا نے بچوں کو پڑھایا, اور شاہ عالم کا وہ مدرسہ ہے جہاں پوپٹ بھی حافظ قرآن ہے. جس شاہ عالم نے طوطے کی کھوپڑی میں قرآن کے 30 پارے بھر دیے.
آج بھی شاہ عالم کے مزار کے پاس طوطے کی تربت ہے، طوطا بھی تربت میں سوتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑے تعجب اور کمال کی بات ہے کہ چھوٹے سے طوطے کی کھوپڑی میں 30 بارے بھر دینا کہ شاہ عالم کا فیضان نظر ہے۔ تو نواز دے تیرے اختیار کی بات ہے، تیری ایک نگاہ پہ منحصر میری زندگی کا نظام۔ سبحان اللہ۔